بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد جنگ بدر میں پہنچ گئے، اور جنگ بدر میں پہنچے اور وہ بھی اس حالت میں کہ صاحب کفار کی تو فوج تعداد کفار سے بھی زیادہ ہے اور اسلحے سے بھی لیس ہے، اور وہاں گھوڑے بھی ہیں اور سب کچھ وسائل جنگ ہیں، اور آپ کی تعداد بہت مختصر ہے، صرف 313، اور گھوڑے بھی صرف 2 ہیں، اور تلواریں بھی بالکل معدود چند ہیں۔ اس کے باوجود کلمے کی اور ایمان کی یہ تاثیر آپ نے دیکھی کہ فتح حاصل ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ بالکل۔ جنگ بدر پہلے ہوئی ہے، جنگ احد پہلے بدر ہوئی۔ بدر میں شاندار کامیابی حاصل کی مسلمانوں نے، شاندار کامیابی۔ اب یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی جہاں بھی کامیابی حاصل کی ہے، اس کامیابی کو دلانے میں سب سے بڑا ہاتھ ید اللہ کا رہا۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ اپنی جگہ۔ بدر اور کس نے فتح کی؟ بدر کی جنگ علی تھے، حمزہ تھے۔ اس کے بعد احد کی جنگ ہوئی۔ احد کی جنگ میں وہی جملہ جو میں نے کل دہرایا تھا، خود اپنا پہلے کا کہا ہوا جملہ پھر اس وقت دہراؤں اور بحث کو آگے بڑھا دوں کہ رسول اللہ کی جیتی ہوئی جنگ، مسلمانوں نے رسول کی نافرمانی کر کے ہاری ہے۔ رسول کی جیتی ہوئی جنگ، مسلمانوں نے حضور کی نافرمانی کی اور جنگ ہار گئے۔ ہارے یا نہیں ہارے؟ ذرا دست ادب جوڑ کے آپ کے ذہنوں پر جو بوجھ ڈالنا چاہ رہا ہوں، ہاں یہ لفظ بالکل صحیح میں نے استعمال کیا۔ ذہن شگفتہ ہوں گے، دل شگفتہ ہوں گے، لیکن وہ معنوی شگفتگی، روحانی شگفتگی الگ ہے۔ میں صرف لفظی شگفتگی کا قائل نہیں ہوں، پہلے بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ نہ صرف یہ کہ کلمہ گو حضرات ہیں، توجہ رکھیے گا، نہ صرف یہ کہ کلمہ گو حضرات ہیں، سب نے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، بلکہ جان کلمہ موجود ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ رسول تنہا نہیں ہے، جان رسول موجود ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور احد کی جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور مسلسل جنگ کر رہے تھے، اور ایسی بے پناہ جنگ کر رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں علی کس طرح آپ سے دشمنوں کو دور کر رہے ہیں، کس طرح ایثار کر رہے ہیں، کس طرح جافشانی کر رہے ہیں، آپ کی محبت میں اپنا لہو بہا رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہ ہو، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ اور جب رسول نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، تو یہ ایسا اعزاز تھا کہ فوراً جبرائیل نے کہا، اور یا رسول اللہ میں بھی تو آپ دونوں سے ہوں۔ یہ جنگ احد ہی کا منظر ہے۔ علی جنگ کر رہے ہیں، رسول موجود ہیں، اس کے باوجود نتیجہ جنگ کیا ہوا؟ توجہ فرما رہے ہیں میں کس منزل تک لانا چاہ رہا ہوں؟ خود رسول موجود، امیر المؤمنین موجود، حمزہ موجود۔ اگر اس وقت رسول چاہتے تو کیا آسمان سے فرشتے مدد کے لیے نہ آتے؟ بدر میں فرشتے آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ بدر میں فرشتے آئے تھے، بالکل، قرآن مجید گواہ ہے۔ جب بدر میں فرشتے آئے تو احد میں فرشتے کیوں نہیں آئے؟ بالیدہ ہے ذہن؟ کچھ سنگین بات سننے کے لیے آمادہ ہے نا؟ جب بدر میں فرشتے آئے تو احد میں کیوں نہیں اللہ نے بھیج دیے فرشتے از خود؟ جاؤ ان کی مدد کرو۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ہیں انسان، آپ کو بنایا ہے اشرف المخلوقات،
پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ ہمیشہ انسان فرشتے کی مدد سے کامیاب ہو۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا ہمیشہ آپ فرشتے کی مدد سے کامیاب ہو۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ انسان ہیں۔ آپ کو اس کائنات کو ایسا بنایا ہے اور اس زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں دشواریاں آئیں گی اور ان دشواریوں کو سر کرنا ہے آپ کو، اور اس کے بعد ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، اور ایک خاص منزل تک آپ کو پہنچنا ہے اپنی کوششوں سے۔ ہر ایک کو فرشتہ اٹھا کے نہیں لے جائے گا۔ اور ہمارے آپ وہ جوہر ایمانی، وہ جوہر روحانی کب اور کس طرح پیدا ہوگا امت کے افراد کے اندر؟ اور ہمارے آپ بہت بڑی بحث سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں، بہت بڑی بحث، دقیق مشکل بحث سمیٹ کر عرض کر رہا ہوں۔ پہلے مرحلے میں زبان سے کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں انسان مسلمان اور مومن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہر سانس کے ساتھ جو کنٹینیویشن ہے وہاں پھر زبان سے کلمہ نہیں پڑھنا ہے، آپ کو اپنے عمل سے کلمہ پڑھتے رہنا ہے۔ آپ کو اپنے عمل سے کلمہ پڑھنا ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں آپ نے، رسول نے کلمہ سکھا دیا، پڑھا دیا، امام نے سکھا دیا، پڑھا دیا، یا آج اس دور میں کسی رسول کے جانب سے، امام کی جانب سے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے والے کسی عالم نے، کسی متقی نے، کسی ولی نے، کسی صوفی نے آپ کو کلمہ سکھا دیا، مسلمان ہونا ہے، ایمان لانا ہے، چلو کلمہ پڑھ لو۔ پہلے مرحلے میں آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے عمل سے کلمہ پڑھتے رہنا ہے۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد جب اذان کی آواز بلند ہوئی تو یہ بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ نہیں پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب ماہ مبارک رمضان کا چاند نمودار ہوا تو صرف اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں دہرائیں گے، روزہ رکھ کے بتائیں گے کہ ہم مسلمان و مومن ہیں۔ حج کا موسم آیا تو حج پر جانا ایمان ہے اور کلمہ پڑھنے کے مترادف ہے۔ عمل سے کلمہ پڑھ کر پوری زندگی آپ کو عمل سے کلمہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور میدان جنگ بھی اگر ہے تو میدان جنگ میں اگر فوج اسلام میں ہے، لشکر اسلام میں ہے، تو صرف کلمہ نہیں پڑھنا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ نہیں، بلکہ جنگ کر کے کلمہ پڑھنا ہے۔ اس پورے فلسفے کو ایک مثال سے آپ سمجھ جائیں گے۔ اگر زیر پرچم مصطفیٰ ہیں اور جنگ ہو رہی ہے اسلام کی دشمنوں سے اور آپ جنگ کر رہے ہیں تو گویا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اگر میدان جنگ سے فرار اختیار کیا تو یہ فرار کفر ہے، شرک ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب احد میں لوگ، اسی احد میں، جنگ احد میں جو اسی شوال کے مہینے میں ہوئی، جب کچھ لوگ فرار کر گئے اور اس کے بعد کسی نے امیر المومنین سے بعد میں پوچھا، یا علی ایسا رن پڑا تھا، آپ بھی تو زخمی ہو گئے تھے، آپ نے میدان کیوں نہیں چھوڑا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا ایمان اختیار کرنے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ یہ فقرہ پہلے بھی سنا ہوگا آپ نے خطبہ سے، ایسا نہیں ہے، بہت بار سنا ہوگا، لیکن اس فقرے میں جوہر معنی کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ بھئی انسان کافر کیسے ہو جاتا ہے؟ عام تصور کیا ہے؟ وہ انکار کرتے، میں نہیں مانتا خدا کو، لفظوں سے کہا نعوذ باللہ، کافر ہو گیا۔ میں نہیں مانتا رسول کو، زبان سے کہا، کافر ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، یہی ہے نا۔ ایک یہ کہ زبان سے کچھ نہیں کہا،
زبان سے نہیں کہا کہ اللہ کو میں نہیں مانتا، زبان سے نہیں کہا کہ میں رسول کو نہیں مانتا. رسول موجود ہیں اور رسول کو چھوڑ کر میدان سے چلے گئے. یہ گویا آپ نے اپنے عمل سے کہا کہ میں رسول کو نہیں مانتا. میرا خیال ہے کہ نقطہ روشن ہو گیا، بات واضح ہو گئی. یہ امیر المومنین کا جواب ہے کہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار، یہ کفر زبان سے تو نہیں کرنا تھا، عمل. تو عمل آپ کا عمل آپ کا کلمہ ایمان بن جاتا ہے، آپ کا عمل آپ کا کلمہ کفر بن جاتا ہے. واضح ہے؟ اس شعور کو بیدار کرنے کے لیے ہمارے تمام اماموں نے ریاضتیں کی ہیں، پہلے امام سے لے کر اور حضرت امام یازدہم امام حسن عسکری علیہ السلام تک. گزرنا ہے. اب میں ایک آیت اور پڑھ دوں آپ کے سامنے، یہ جو اس میں ہے مشکل کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ہیں، یہ سخت اور مشکل دن ہے جو ہم امتوں میں گردش دیتے رہتے ہیں. اور کس لیے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ممتاز کرے ان کو جو ایمان لانے والے ہیں. اللہ تو جانتا ہے کون ایمان لایا ہے کون ایمان نہیں لایا ہے. تاریخ میں بھی جو لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں معلوم ہو جاتا ہے فلاں صاحب نے کلمہ پڑھا اور فلاں صاحب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جس کا کلمہ سنائی نہیں دیتا لوگوں کو، اس کے لیے ہمیشہ جستجو رہتی ہے کہ فلاں نے کلمہ نہیں پڑھا. مسئلہ یہ ہے کہ پروردگار تمہارے اعمال، تمہارے کردار، تمہاری سیرت، تمہارے وے آف لائف، تمہاری زندگی، طرز زندگی کے ذریعے سے، تمہارے اقدامات کے ذریعے سے پہچانوانا چاہتا ہے کہ صاحب ایمان کون ہے. نہ صرف یہ کہ پہچانوانا چاہتا ہے بلکہ تم میں سے گواہ منتخب کرنا چاہتا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے گواہ منتخب کرنا چاہتا ہے. اللہ جسے گواہ کے طور پر منتخب کرے اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ صرف انبیاء اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے لیے یہ آیت نہیں ہے، یہ عام انسانوں کے لیے آیت ہے. یہ سب میں اس لیے عرض کر رہا ہوں دل سوزی کے ساتھ کہ آپ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں. ہم اور آپ، اللہ ہم میں سے منتخب کرنا چاہتا ہے، ہمیں ممتاز کرنا چاہتا ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کا تذکرہ کر کے اور گفتگو تمام کر دیں، خود یا اپنی آغوش میں تربیت پانے والے بچوں کو اس لائق نہ بنائیں کہ پروردگار انہیں منتخب کر سکے. یہ کتنا بڑا زیاں ہے. پھر آپ کہاں پائیں گے؟ جنت پائیں گے، آخرت میں سرخرو ہوں گے، یا دنیا میں سرخرو ہوں گے، یا حضرت امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے حضور میں سرخرو ہو جائیں گے. حاشا وکلا، حاشا وکلا. جوانان عزیز، اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام پیدا کرنا ہے، اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام پیدا کرنا ہے، جملہ یاد رہے گا. آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں نا، بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سے آپ کے رشتہ دار عزیز ہیں، بہت سے دوست احباب ہیں، لیکن آپ کی نظر میں کسی کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، کسی کی قدر و قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ تجربہ محسوس ہے نا، وجدانی. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے اللہ اپنی نگاہ میں کسی کو مقام عطا کرنا چاہتا ہے. جوانان عزیز، افراد ملت، امتیوں، مصطفیٰ کے امتیوں، اور موالیوں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موالی،
اللہ کی نگاہ میں وہ مقام حاصل کرنے کی تمنا ہے یا نہیں ہے؟